بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب بخوبی واقف ہے کہ 19 جون شہید امت ڈاکٹر قاضی نثار صاحب کا یوم شہادت منایا جا رہا ہے، اور ان کی شہادت 19 جون 1994 میں ہوئی ہے۔ اور جہاں تک ان کے ساتھ میری ملاقات کا تعلق ہے وہ یہ کہ میں نے پہلی ملاقات ڈاکٹر صاحب جو شہید امت ڈاکٹر قاضی نثار صاحب علیہ رحمہ ہیں، ان سے میری پہلی ملاقات 1994 مارچ میں ہوئی ہے۔ جو میرے داخلے کا سال ہے اسی سال میں نے ادارے تحقیقات میں داخلہ بھی لیا ہے، اور ہوا یہ کہ میں فارم لے کر کے ادارے تحقیقات میں پہنچا اس غرض سے کہ میں ایڈمیشن کروں، اور وہاں پہنچ کر کے چونکہ مدرسہ ان دنوں بند تھا ادارہ تحقیقات اسلامی، اور معلوم کرنے پر پتہ چلا ایک لڑکا تھا وہاں پر، تو انہوں نے قاضی صاحب کے گھر کا پتہ بتا دیا، لیکن پتہ بتانے کے ساتھ ساتھ وہ پوچھنے لگا کہ آپ کیا کرو گے مولوی بن کر کے، آپ کے روزگار کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ وغیرہ، یہ چیزیں انہوں نے جب میری دماغ میں ڈالی تو میں کیونکہ جذبات میرے تھے کہ میں مدرسے میں پڑھوں، دینی تعلیم حاصل کروں، تو ایک ٹھیس جیسی ایک چوٹ لگ گئی میرے جذبات کو اس طالب علم، حالانکہ اسی ادارے کا طالب علم بھی تھا۔ تو میں فوراً قاضی صاحب کے گھر پہنچا تو فارم لے کر کے آیا، لیکن سب سے پہلے میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ حضرت اس طرح مجھے ایک طالب علم ادارہ کا ملا، انہوں نے اس طرح بات بولی، تو میں اس تعلق سے آپ سے میری گزارش ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت فرمائی، وہ یہ کہ بیٹا نیک کام میں مشورہ نہیں کرنا ہوتا ہے، نیک کام کر لینا چاہیے۔ انہی الفاظ میں بتایا، جیسے انہوں نے ایک مثال بھی مجھے دے دی کہ اگر آپ کو ابھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو اس نیک کام میں آپ کو کسی سے مشورہ نہیں کرنا کہ میں تلاوت کروں یا نہ کروں، یہ آپ کو کرنا چاہے، قرآن اتار کر کے تلاوت کر لینی چاہیے۔ یہی سمجھو کہ آپ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے، یہ آپ اچھے کام میں آ گئے، اس کام میں آپ کسی سے مشورہ مت لے لو، اب فارم بھر لو۔ تو جو چوٹ مجھے دل پہ لگ گئی تھی تو اللہ کا شکر فوراً میرے جذبات پھر واپس ہوئے اور میں تیار ہو گیا فارم بھرنے کے لیے۔ تو 1994 مارچ میں نے ایڈمیشن لیا ہے، کیونکہ بہت کم وقت مجھے ملا قاضی صاحب کی صحبت میں بیٹھنے کا یا ان سے تال میل، کیونکہ 1994 مارچ میں میرا داخلہ ہوا، اور جون 1994 جون کے مہینے میں ان کی شہادت ہوئی، اور چونکہ میری ایج جو اس وقت تھی وہ 15-16 سال کے درمیان بلکہ اس سے نیچے تھی، تو اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایج کے حساب سے اور ایسی اتنی بڑی شخصیات سے اس ایج میں تعلقات رکھنا یا ان سے کوئی سوال پوچھنا وغیرہ یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں تھیں، تو لہذا ہم ان کے سامنے جاتے تھے۔ خالی میرے خیال سے 2.5 مہینے کا وقت ہمیں ملا کبھی کبھی ان سے ملنے کا، لیکن کچھ ان سے نصیحتیں لینے کا۔ تو اس درمیان میں ایک خاص واقعہ، مجھے کئی واقعات ہیں اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بھی، لیکن ایک خاص بات جو مجھے ان کا واقعہ وہ یہ ہیں کہ اساتذہ کی کمی تھی مدرسے میں ان دنوں کچھ، تو پھر انہوں نے ہمارے بیچ، ہمارا جو کلاس تھا، انہوں نے کہا کہ آپ سبھی طلبہ، چونکہ ہمارا نیا تھا ایڈمیشن، تقریباً 60 اسٹوڈنٹس تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ گھر آنا، تو صبح میں آپ کو 1 گھنٹہ پڑھایا کروں گا۔ تو پھر ہم گئے، تو ماشاءاللہ ایک لیسن ہم نے صرف ان سے لیا، کیونکہ ان کی بہت ساری مصروفیات رہتی تھی، صبح شام آدھی رات تک لوگوں کے معاملات، مسائل دین کے ساتھ وابستہ، عوامی خدمات، سوشل ورک، یہ تو سب جانتے ہی ہے۔ تو لیکن پھر صرف ایک دن ہمیں ملا، 1-2 دن پہلے گئے ملے نہیں، پھر تیسرے دن گئے پھر ملے اس دن، تو ایک لیسن انہوں نے دیا، وہ حروف شمسی اور حروف قمری کے بارے میں اور حروف حلقی کے بارے میں، یہ 2 چیزیں انہوں نے اس دن پڑھائی۔ تو مجھے ان کا وہ پر محبت اور اٹریکٹیو جو ان کا فیس، ان کا چہرہ تھا، اور ان کی محبت بری وہ باتیں، اور ان کا لہجہ جو بہت میٹھا تھا، تو انہوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ یہ 2 چیزیں ہمیں اس دن پڑھائی، ایک حروف شمسی اور حروف قمری، مجھے یاد ہے وہ ان کی شکل مجھے اپنی ذہن میں ہے، وہ پڑھائے، اور حروف شمسی اور حروف قمری اور حروف حلقی کے تعلق سے ایک شعر میں انہوں نے ہمیں سمجھایا۔ تو مجھے اسی دن، یہ اسی مارچ کی بات مجھے لگ رہا ہے، مارچ اپریل کی بات ہے، تو
تو تب سے لے کر کے آج تک نہ حروف حلقی اور نہ حروف شمسی مجھے کبھی کسی استاد کے پاس پڑھنا پڑا اور نہ مجھے کبھی سمجھنا کی ضرورت پڑی. اس انداز سے انہوں نے سمجھایا اور پڑھایا. تو اس کے علاوہ ان کی جو دینی خدمات ہے آپ سبھی جانتے ہیں، ان کے بہت سارے مصروفیات اور سیاسی معاملات، عوامی معاملات، دینی معاملات، اس مختصر وقت میں انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ اس مختصر وقت میں کاؤنٹ کرنا، گننا یا بیان میں لانا یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن ایک میرے نظر میں جو انہوں نے اسلام اور خاص کر اہل السنہ والجماعت کے لیے بڑا کام انجام دیا وہ ادارہ تحقیقات اسلامی ہے، جس کا فیضان آج بھی چالو ہے، اور 400 جس کا فیضان دعوت دین، اس کا جو ان کے انوار و برکات ہیں وہ آج بھی چالو ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ادارہ تحقیقات کو دن دگنی رات چگنی ترقی سے نوازے، اور جو اس کی دینی خدمات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اور زیادہ ترقی عطا کریں. اور جہاں تک تعلق ہے ان کی شہادت کے وقت کے جذبات کا معاملہ، وہ یہ ہے کہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ میری ایج صرف 15 ایئرز اولڈ تھا میں اس دن. تو اس چھوٹی سی عمر میں ان چیزوں کی طرف دھیان جانا یا ان پر کوئی جذباتی اپنے اظہار خیال کرنا یہ بھی ایک مشکل کام ہے. لیکن پھر بھی چونکہ ادارے میں ہمارا ایڈمیشن ہو چکا تھا، بہت کم وقت ہوا تھا، بیچ میں 2-2.5 مہینے، اور ان کی شہادت ہوئی. ان کی شہادت کی خبر سننے کے وقت ہم ادارہ تحقیقات اسلامی ہی میں تھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ایک دن پہلی ہی شام کے ٹائم ان سے ملاقات ہوئی تھی. وہ بار بار آتے تھے نصیحت کے لیے، سمجھانے کے لیے. تو یہ تصور میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوا، کیا ہوا. تو بالآخر ہم نکلنے کے بعد جب ان کے جسد مبارک کو ان کی وہ لائی گئی، ان کی ڈیڈ باڈی، تو ہم بھی سمجھو 15 سال کی عمر تھی، جلوس میں نکلے پورے اسلام آباد میں، ہم رو رہے تھے. اور مجھے یاد آ رہا کہ ہر گلی میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اسلام آباد کی پورے چھتوں پر، مجھے یاد ہے اس وقت، مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی آنکھ ایسی تھی کہ جس آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہے تھے. اور میں یہ مشاہدہ کر رہا تھا خود اپنی آنکھوں سے. پورے اسلام آباد میں ہم ان کا جسم لے کر کے، ان کی ڈیڈ باڈی لے کر کے گھومے. تو اس کے بعد عیدگاہ میں لائے. تو میں بچپن سمجھو 15 سال میری عمر تھی، میں رو رہا تھا. پھر میرے والد صاحب آئے اور ہمارے گاؤں کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے مجھے سنبھالا. مطلب میں اپنی آنسوں کو روک ہی نہیں پا رہا تھا، میں بالکل صرف رو ہی رہا تھا کہ اب کیا بنے گا ہمارا. اور ان کے ساتھ اتنی کم وقت میں اتنی محبتیں بڑھ گئی تھی. تو یہ ایک ناقابل بیان جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر پائیں گے اس وقت کیا جذبات تھے. بہرحال بالآخر مجھے اللہ کا شکر اس وقت بھی کچھ فوٹوگراف ان کے جو جسم مبارک کے اوپر پھول ڈالے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ اس کے ارد گرد تھے کہ وہ فوٹوگراف ابھی بھی میرے پاس موجود ہے. میں نے اپنی جگہ ان کو محبتوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے، دلی محبت ہے ان کے ساتھ، کیونکہ ان کا بہت بڑا احسان سنیت کے لیے، اسلام کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے. تو ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور انہوں نے جو پیچھے مشن چھوڑا ہے